اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا ثم صوروا فیہ تلک الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی رحمت کے چادر میں لے کر جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنایا اور کتاب ہدایت ہمیں عطا کی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کا لقب ہے، جن کی شان ہے، یعنی ہر نبی کی ایک شان ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خصوصی شان یہ ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے نبی بنے اس کے بعد سے لے کے قیامت تک آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ کے بعد، آپ کے نبی بننے کے بعد سے آپ کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بدولت اچانک موت، زلزلے، زمین میں دھس جانے، پوری امت ایک ساتھ عذاب الہی میں تباہ ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دی اور بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا حوصلہ دلی کے ساتھ۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، جن کے جسم کا موصلہ کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان کے قاتلین کو بھی اسلام لانے کے بعد معاف کر دیے، حتیٰ وحشی جو تھے ان کے قاتل، وہ بھی ان کو بھی معاف کر دیے۔ میرے بولنے کا منشا یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے بعد سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں، انسانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خالص اللہ کے بندوں کے خیر خواہی چاہتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ کبھی کسی موقع پر جو ہے نا امت کو اپنے سے اذیت نہ دی، بلکہ امت کو ہر موڑ پر جو ہے نا سیدھی رہنمائی کی اور جنت کے مستحق بنانے کی کوشش کی۔ اب ہمارا غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ ہم کو ایسے مقامات سے بچنا چاہیے جہاں پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام امت کے لیے باعث رحمت اور ان کے لیے جو ہے نا نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کسی معاملے میں لعنت برسا رہے ہیں، کسی معاملے میں لعنت کی دعا کر رہے ہیں، تو ہم امتیوں کو چاہیے کہ اس بات سے ہم احتیاط کریں، تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت سے، ان کے ناراضگی سے، ان کے قہر سے اور ان کے جبر سے ہم جو ہے نا بچے رہیں۔ آج ہماری گفتگو یہی رہیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے رحمت ہونے کے باوجود، اپنی قوم کے لیے جو ہے نا وہ مشفق ہونے کے باوجود کس موقع پر انہوں نے لعنت کی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ کی لعنت ہو، لعنت کی گئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت برسائی۔ اور یہ دعا کرنے والے کون تھے؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انہوں نے بنی اسرائیل پر لعنت کی دعا کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک موقع پہ ایک عمل کے بارے میں ایک لعنت کی دعا کی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ اے اللہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام پر لعنت برسا رہے ہیں
اگر آپ اور میں واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اس عمل سے ہم سب کو احتراز کرنا چاہیے، احتراز بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بچانا چاہیے، کیونکہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اگر کسی معاملے میں لعنت کی بات کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، پچھلے کے انبیاء نے بھی لعنت برسائی اس عمل پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، تو اس کا مطلب یہ عمل اتنا قبیح ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ عمل کرنے والا اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا، سب کا لعنت کا مستحق بنے گا یہ۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، یعنی نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرنا، اس سے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قبر کو سجدہ نہیں کرنا۔ شریعت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتے کہ شوہر کو سجدہ تعظیم یا ادب کا سجدہ، تعظیم کا، ادب کا بیعت کچھ بھی رہنے وہ سجدہ ہوتا، لیکن شریعت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی بھی سجدہ، ادب کا، تعظیم کا کوئی بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح قرآن ہما کو یہی بتا رہا کہ پچھلے انبیاء کے واقعات ذکر کرا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی قصے قرآن میں بیان کرے اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کرے۔ قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں ہے، اب جو بھی قصے بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں پہلے کے انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ کرے، ان کی امتیاں ان کے زندہ رہ خود ایسا کرے، مرنے کے بعد ایسا کرے، زندہ رہ خود مانے نہیں، ان کو انبیاء کو چیرے کاٹے، ان کو پیٹے، ان کو جو ہے نا طرح طرح کی اذیتیں دے۔ اچھا جب مان لیے تو عقیدت میں غلو کر کے کیا کرے، ان کے قبروں کو سجدہ کرنے لگے۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں تاکہ ہم یہ امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرح کی غلطیاں نہ کریں، اس سے ہم محفوظ رہیں، اس سے ہم دور رہیں۔ یہ تمام قصے بیان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن آج ہماری قوم، ہم مسلمان کہلانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ہو بہو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ حذو النعل بالنعل، جوتا جوتے کے برابر ہو گیا ہے۔ اگر یہود و نصارہ اپنے اولیاء کے، اور ہماری امت میں سب سے بڑی، میں تو عوام کی طرف ہوں، عام مسلمان، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، بس اتنی سی غلطی ہے کہ وہ لوگ تھوڑا سا وقت دے کر کتاب اللہ کا تھوڑا سا ٹائم دے کر اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی جو زبان آتی وہ زبان میں۔ باقی میں ان علماء سے میرے کو اعتراض ہے جو عوام کو قرآن سے ہٹ کے، حدیث سے ہٹ کے موضوع من گھڑت باتوں کی طرف رجحان دلاتے ہیں، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو تو اس میں تعویل کرتے ہیں، نیت پر موقوف ہے سب ہر عمل۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں خبر پر، یہ جو ہے نا سو عبادت کا نہیں، تعظیم کا کرتے ہیں۔ یاد رکھو نیت کا بھی ایک درجہ ہے، نیت سے بھی افضل جو ہے نا، بے شک بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، لیکن اس سے بھی بلند درجہ مسئلہ جاننا، علم کا جاننا ہے، فقہ کا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق کی نیت نہیں ہے، صرف مذاق کرنے یا سزا دینے کے یا پھر غصے میں 3 طلاق بول دیا، طلاق کی نیت نہیں ہے تو طلاق ہوتی نہیں ہوتی؟ فقہاء کرام کہتے ہیں طلاق ہو جاتی، طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے، غصے کے حالت میں دے یا کسی بھی حالت میں دے، خوشی میں دے یا غصے میں دے، بہرحال طلاق ہو جاتی۔ یہاں پر نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ عصر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کمرہ بند کر لے کے خالص اللہ کے دکھاوے کے لیے نفل نماز پڑھ رہا، نیت اچھی ہے اس کی، تو اس وقت بھی فقہاء کرام لکھتے ہیں عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عصر کے بعد، فجر کے بعد، طلوع شمس، استواء شمس، غروب شمس، تینوں حالتوں میں۔ تو اب نیت تو بظاہر اچھی ہے لیکن اس طرح کا عمل کرنا شریعت میں ناجائز ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے عام مسلمانوں کو یہ بتانا کہ ہماری نیت عبادت کی نہیں ہے، فلاں کی نہیں ہے، ہماری تعظیم کی نیت ہے، ادب کا ہے، یہ ادب کے بے ادب کے سجدے کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ اگر ادب کا سجدہ ہوتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لمبا واقعہ ہے کہ میں بیوی کو حکم کرتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کریں، لہٰذا ایک ہی سجدہ ہے جو عبادت کا اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اس میں فرق کرے علماء کرام کے سجدے کے، لیکن ہے تو عبادت کا ہی سجدہ۔ تو بہرحال عوام کو یہ کہہ کر بھٹکانا کہ ادب کا سجدہ ہے، تعظیم کا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہی ایک سجدہ عبادت کا۔ تو بہرحال میرا منشا، میرا بولنے کا مطلب یہ ہے، شریعت محمدیہ میں
اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ وہ قبروں پہ سجدہ کرنا بھی جو ہے نا اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے، مشرک ہو جاتے، شرک کا درجہ پایا جاتا ہے، اس میں شرک کی بو آ جاتی۔ نہیں بھائی، شرک نہیں ہوتا، شرک کیسا ہوتا؟ ہم تو جو ہے نا قبر کو پوج رہے نہیں۔ دوسری بات، وہ تو پتھروں کے مورتیوں کے بارے میں ہیں۔ قرآن میں جتنے بھی آیتیں ہیں غیر اللہ کی عبادت سے، وہ سب مورتیوں کے بارے میں ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں نہیں ہیں۔ وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہر مزار پہ لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن یہی ایک آیت عوام کو بتاتے ہیں، اس سے متعلق اور دوسرے آیتیں عوام کو نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے عوام دھوکے میں آ جاتی ہے۔ وہ اولیاء اللہ کے ساتھ جس طرح کے اعتقادات نہیں رکھنا تھا وہ تمام اعتقادات رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آیات یہ لوگ بتاتے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، کچھ بھی نام دیتے، وہابی نام دے دیتے ہیں۔ کس کو شوق پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا ہم گستاخانہ الفاظ استعمال کریں یا ان کی شریعت کو توڑ مروڑ کر بیان کریں؟ صحیح صاف شریعت بتانے والا وہی ہے جو اللہ کے کتاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بتائے۔ اب جو لوگ یہ کہہ کر امت کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ہیں وہ بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں جی، غیر اللہ کے بارے میں جو بتا رہے ہیں، بتوں کے بارے میں ہیں، مورتیوں کے بارے میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی بت کو، مورتی کو، پتھر کو نہیں پوچھتا، کوئی بھی خبر کو نہیں پوچھتا۔ آج کا میرا دعویٰ ہے جتنے بھی لوگ ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہو یا مسلم دھرم سے تعلق رکھتے ہو، یعنی امت مسلمہ جو مسلمان کہلانے والے ہو، یہ لوگ غیر اللہ کے سامنے جتنے بھی جھک رہے ہیں وہ کسی قبر پہ نہیں جھک رہے ہیں، کسی مورتی پتھر کے سامنے نہیں جھک رہے ہیں، بلکہ صاحب قبر اور صاحب مورتی۔ مثال کے طور پہ ہمارے انڈیا میں حیدرآباد میں گنیشوں کا جلوس نکلتا، جو گنیش کی جو مورتی بنائی جاتی، وہ گنیش مہاراج کا جو رسم تھا اس وقت کا، اس کو ان کی شکل پہ بناتے، ورنہ ہر پتھر کو ہندو بھی نہیں پوچھتے، کہیں پتھر دکھا تو نہیں پوچھتے وہ پتھر کو، وہ ایک شکل بناتے ہیں۔ شیو لنگ، ان کا جو اعلیٰ تناسل رہتا شیو کا، ان کا ایک لنگ، اس کا ایک نمونہ بنا کے اس کو پوچھتے ہیں، یا ان کی تصویر بنا کے تصویر کی شکل میں ان کو پوچھتے ہیں۔ اچھا، اس کی بنیاد بھی قرآن میں لیکن اب بتائیں گے نہیں۔ جب یہ بتائیں گے تو ہمیشہ یہ لوگ شرک کی بات کرتے ہیں۔ بے شک جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت برسائی، جس عمل سے، اس سے ہر امت کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ بعض ایسے خطیب بھی ہمارے دکن میں کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ خبروں کو جا کے طواف کرنا، مزاروں پہ جانا، یہ بتانے والے بھی ہیں۔ اس کا کوئی حدیث نہیں، کوئی دم پیر کچھ بھی نہیں اس کا سروپا۔ نہ صحابہ اکرام کسی مزار پہ جا کے طواف کرے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی مزار پہ جا کے طواف کرے، نہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی مزار پہ جا کے طواف کرے، لیکن امت کو بتاتے ہیں کہ آیا ہی دین، ہمارا مذہب کا اصل مقصد ہی خبروں کو طواف کرنا، بلکہ بتانے والے بھی ہیں۔ تو بہرحال تو لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ غیر اللہ کے مورتیوں کے بارے میں ہے جی، بتوں کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی قرآن میں بتائے۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کے قوم پر نوح علیہ السلام نے جو محنت کی 950 سال، اس میں فرمایا سورہ نوح میں ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، ود، سوا، یغوث، لا تذرن آلہتکم ودم ولا سواع۔ ان کی قوم نے کہا اے قوم، ہمارے معبودوں کو مت چھوڑو۔ کون کون ہیں؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 بت تھے ان کے، یعنی 5 بزرگ تھے ان کے۔ ان 5 بزرگوں بہت اچھے تھے، بے شک اللہ والے ہونے میں، ان کی بزرگیت میں کوئی ہمیں شک نہیں ہے، لا ریب لا شک۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد قوم نے ان کے عقیدت میں غلو کرتے کرتے ان کے ساتھ سجدہ کرنے لگی، وہ تمام افعال کرنے لگی جو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک تھے، عبادت کے ساتھ خاص ہیں۔ تو یہ ود اور سوا، یغوث، یعوق و نصر، یہ 5 جو تھے بزرگان دین، اس قوم کے پنجتن پاک ہے، سمجھیے۔ ان 5 بزرگوں کو چھوڑنا نہیں، یہ نوح کی دعوت کو جو ہے نا یہ ایسے ہی بھٹکا ہوا ہے، ویسے ہی بولتے رہتا، اس طرح کی باتیں ان کو کہنے لگے۔ اب ان کی مورتیاں بنانے لگے، تو اصل میں یہ پتھر، یہ مورتی نہیں تھی، یہ جو بزرگ تھے ان کے، ولا لا تذرن آلہتکم ودم ولا سواع ولا یغوث یعوق نصر، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو تھے، یہ ان کے بزرگوں کے نام تھے۔ یہ بہت اچھے اللہ والے تھے، بے شک ان کے اللہ، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی مورتیاں بنا کر ان کا تصور کر کے جو کرنا شروع کرا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ کوئی بھی آدمی پتھر کو نہیں پوچھتا، بلکہ صاحب پتھر، صاحب شکل کو پوچھتا ہے، صاحب مزار کو پوچھتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح
بنوا علی قبرہ مسجدا ثم صوروا فیہ تلک الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ۔ غالباً بخاری یا مسلم کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب قوم کا کوئی نیک آدمی مر جاتا، کوئی بزرگ آدمی، کوئی اللہ والا، کوئی پیر صاحب مر جاتے، تو اس کے بعد قوم ان کے قبر پر جو ہے نا سجدے کی جگہ بنائے تھے، سجدہ گاہ بنا، اس کی قبر کو سجدے کی جگہ بنا دیتے۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح، نیک آدمی جب مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کے قبر کو سجدے کی جگہ بنا دیتے۔ پھر کیا کرتے؟ ثم صوروا فیہ تلک الصور، اس کی تصویریں لٹکائے رہتے ہیں۔ ایک افسوس ہوتا ہے، ہم کسی بھی مسلمان بھائی کے دکان پہ جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، وہاں بھی تصویریں لٹکے رہتے ہیں۔ ایک بابا ہوتے ہیں ہرے کپڑے پہنے، کچھ جسم کھلا رہتا ہے پیروں کا، کچھ ایک خاتون ادھر بیٹھی بھی رہتی ہے، کچھ پانی ندی ادھر رہتا ہے، کچھ تصویر رہتی ہے، اوپر کچھ اجمیر شریف کا درگاہ وغیرہ کوئی اور تصویر ہوتی ہے، اور بہت سارے تصاویر پیر صاحب کے تصاویر ہوتے ہیں۔ اگر ہم بولے یہ تصویر ہٹاؤ، وہ لڑنے قتل کرنے پہ آ جائیں گے، لیکن تصویر کی اتنی اہمیت دیں گے اس کو ہٹائیں گے نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں، یہ میرے خالہ جان کی بات نہیں ہے، یہ میں نانی کے دیوان خانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبر مسجدا ثم صوروا فیہ تلک الصور، پھر ان کے تصاویر لٹکائیں گے۔ یہ ہمارے شیخ کی، ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، ہمارے فلاں کی۔ اللہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے مخلوق میں سب سے بدترین شریر لوگ ہیں یہ۔ اب بتائیں، بے شک آپ میری بات نہ مانیں، آپ مجھے 4 گالیاں دیں، سننے کے لیے تیار ہوں، آپ جو ہے نا اتنا احتیاط کریں کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں، جن کو شریر قوم فرما رہے ہیں، جس طرح کرنے کی وجہ سے پہلے کی امتیاں بھٹک گئے، پہلے کے لوگ جہنم کے مستحق بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیزیں جگہ جگہ الگ الگ انداز میں قرآن میں بیان کرے، تاکہ لقد کان فی عبرۃ لاولی الالباب، تاکہ عقل مند لوگ جن کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی عقل دیا اس سے سبق حاصل کریں کہ آئندہ آپ اس طرح کی غلطیاں نہ کریں جو پہلے کی امتیاں غلطیاں کر جہنم کے مستحق، جہنم کا ایندھن بنے۔ اگر یہ لوگ جیسا کہ ان کا کہنا ہے، بعض علماء ہی کہیں گے احترام سے کہ جو کہتے ہیں بتوں کے لیے، بت نہیں ہیں، اولئک هم الرجل الصالح، نیک آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ ایسا کرتے، یہ نیک آدمی بت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، انبیاء بت نہیں ہیں، ان کے قبروں کو جو سجدہ گاہ بنا رہے ہیں وہ انبیاء بت نہیں ہیں۔ انبیاء اگر قبروں کو پوجنا ہوتا تو بہت سارے لوگ، بہت سارے قبرستان میں ہر قبر ہے لیکن وہاں جا کے سجدہ کرتے نہیں کرتے، ایک خاص مقصد رہتا ہے، ایک خاص فلاں شخصیت مشہور ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے انڈیا میں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر ہے، اسی طرح حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کروڑہ رحمت برسائیں، بارش کے خطروں سے زیادہ رحمت برسائیں۔ آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا لیکن حضرت کے نام سے، سیدنا عبد القادر جیلانی کے نام سے جگہ جگہ گلی گلی پہ جھنڈے لگے ہوئے رہتے ہیں، یا غوث المدد، یا غوث المدد، اس طرح سے۔ وہ مسلمان کا اگر ہم کہیں یا اللہ المدد کہہ دے تو گاڑیوں پہ لکھ لیتے ہیں یا علی المدد، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا غوث المدد کے بجائے یا اللہ المدد کہہ دے، نہیں مانے گا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا، یعنی شخصیت پر شخصوں کی پوجا، اللہ والوں کی پوجا، اللہ والوں کے ساتھ وہ اعمال، اس طرح کے اعتقادات رکھنا جو اللہ کے ساتھ رکھنے کا ہے، تو یہ عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بتوں کے بارے میں ہے جی ہم تو اللہ والوں کے ساتھ ہیں، اللہ والے کل قیامت انکار کریں گے اس طرح کے عقیدت سے۔ تو بہرحال جو لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، عام مسلمانوں کے، کہ بھائی وہ تو بتوں کے بارے میں غلط بات ہے، جیسا کہ میں نے حدیث سنایا اذا مات فیہم الرجل الصالح، نیک لوگ جب انتقال ہوا تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی ایسے ہی کرے تھے، جیسا کہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم غیر مسلم دین کی دعوت دیتے ہیں۔ آج کے عیسائی بھی، آج کے عیسائیوں کے پاس جا کے اللہ کی بات کرو وہ لوگ توجہ نہیں دیتے، گاڈ کی بات کرو اتنا ان کے پاس اہتمام نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا ضروری ہے ان کے پاس۔ آج کی جتنے بھی عیسائیت ہیں 90% عیسائی پورے کے پورے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی مانتے ہیں۔ پہلے تھا ہوگا خدا، کچھ لوگ برنابس کی انجیل کے مطابق جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور اللہ کا فرشتہ مانتے تھے۔ آج کی دور کی انجیل، آج کے دور کے تمام عیسائی پادری جو ہے نا، پادری عیسیٰ علیہ السلام خدا ماننے والے ہی کو صحیح نا سچا عیسیٰ علیہ السلام کو عاشق کہتے ہیں۔ خدا نہیں مانا بھائی وہ اللہ کا وہ بیٹا نہیں ہے، نہ اللہ ہے،
وہ تو اللہ کے رسول ہے. اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اس طرح اگر کوئی بات کرا ان میں ایک گروہ ہے ان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں مانتا, خدا کا بیٹا یا اللہ کا فرشتہ مانتا, بہت کم ہے جو گنے چنے ڈھونڈنے سے مل جاتے. تو ان کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ گستاخی عیسیٰ ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا, اس طرح کی بات ان میں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہنا کہ میرا بولنے کا منشا یہ ہے کہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ جو آدمی نیک لوگ گزرتے ان کی شکل میں میری بات چل رہی تھی. تو ہمارا یہ کہنا مقصد ہے کہ لوگ جو ہے نا خبروں کو نہیں پوچھتے بلکہ صاحب قبر کو پوچھتے ہیں. اگر خبروں کو پوچھنا ہوتا ہمارے پاس کتنے قبرستان میں کتنی خبریں پڑے ہیں, لیکن کوئی بھی جگہ سجدہ نہیں کرتا. اجمیر جاتا, فلاں جگہ جائیں گا, فلاں جگہ جائیں گا, وہاں جائیں گا, یا کیوں وہ خبر پہ جانا مراد نہیں, خبر کو نہیں پوچھتا بلکہ اس میں جو صاحب خبر ہے وہاں پر اس سے متعلق اس سے مانگنے کے لیے جاتا. تو لہٰذا آپ اس سے احتراز کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے کہ انبیاء نے بھی لعنت برسائی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں خبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. ایک اور دلیل دیتا ہوں, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, سورہ کہف کی آخری رکوع کی آیت ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ جن بندوں کے یہ لوگ کارساز بنائیں, جن بندوں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, یہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اللہ الہ بنا لیا. تو یہ لوگ میرے علاوہ ان کارساز سمجھتے ہیں. یا جو عبادی اللہ تعالیٰ استعمال کرے, بت نہیں بولے, من دونی صنم نہیں بولے, یہاں پر اصنام نہیں بولے, میرے علاوہ بتوں کو بنا لے. عبادی بولے اللہ کے, میرے بندوں کو میرے علاوہ انہوں نے کارساز الہ بنا لیا. تو یہ بتوں بول کے دھوکہ دے کے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنا, سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جہنم سے بچ جانا. فمن زحزح عن النار, جہنم سے بچ جانا, وادخل الجنۃ فقد فاز, جنت میں داخل ہو جانا, فقد فاز, یہی کامیابی ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ اور باتیں آگے بڑھائیں گے, اگلے ویڈیو میں آپ انتظار کریں. دعوت مجھ سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث, صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت, میں تو حق کا فدائی ہوں. زمانے کے ہر ایک ظالم, ہر جابر سے لڑتا